کہ آج کے دن کو غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات! آج یوم عید، جیسا کہ حج الاکبر مومنین کی سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید ہے غدیر کی عید، جس میں نعمتیں تمام ہو گئیں اور جس میں خداوند متعال نے دین کے مکمل ہونے کی سند بخشی۔ اس کے بعد آل محمد کے گھر میں جو سب سے اہم دن ہے اور سب سے متبرک دن ہے، اس دن کو 9 ربیع الاول عید زہرا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ عید زہرا یوں تو اسے جناب سیدہ کی نسبت بھی ہے، اور اس کی ایک اور نسبت بھی ہے کہ اس میں عید شجاع، یعنی کہ یہ ہم متصل کرتے ہیں، اسے منسوب کرتے ہیں حضرت امیر مختار کے قیام کی جانب۔ آج کے دن کی بہت ساری دعائیں اور آج کے دن کی بہت ساری برکتیں اور آج کے دن پہ بہت سارے معصومین کی احادیث مروی ہیں کہ معصومین علیہم السلام نے آج کے دن کو کس نسبت اور کس عزت اور کس احترام کا نام دیا ہے۔ جہاں معصومین علیہم السلام نے اس دن کی بہت سی حوالوں سے عزت بتائی ہے، آج کے دن کا ایک رشتہ اور آج کے دن کی ایک اہمیت حضرت امیر مختار کی حوالے سے بھی ہے۔ حضرت امیر مختار حضرت ابو عبید اللہ بن اسکیف کے خاندان کے ایک جلیل القدر شخصیت، جنہوں نے فتوحات ایران میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا۔ حضرت امیر مختار کے حوالے سے، جبکہ اب تو بہت سی فلمیں بن چکی، امیر مختار پہ بہت سی ڈاکومنٹری بن چکی، امیر مختار پہ بہت لکھا جا چکا، حضرت امیر مختار پہ بہت بولا جا چکا، لیکن پھر بھی حضرت امیر مختار کی شخصیت کے بہت سے گوشے خالی ہیں۔ حضرت امیر مختار کو بھی مورخ نے تاریخ میں ایک متنازع شخصیت کے اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ شاید حضرت امیر مختار جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بہت سے الزامات، جیسا کہ یہ الزامات صرف آل محمد کے نوکروں کے لیے نہیں بلکہ مورخ کی اور دشمنان اہل بیت کی یہ شروع سے سازش رہی ہے کہ انہوں نے ایسے الزامات معصومین علیہم السلام پہ بھی لگائے۔ سرکار حضرت امیر المومنین پہ بہت سے الزامات اور بہت سے الزامات سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مقدس ذات پہ لگائے گئے۔ ایسے ہی حضرت امیر مختار کے بارے میں شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم حضرت امیر مختار کو تاریخی اعتبار سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امیر مختار آخر تاریخ میں اتنا اہم کردار کیسے بنے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بنو سکیف خاندان عرب کے مشہور خاندانوں میں سے تھا۔ شرافت اور بہادری کے اعتبار سے اس خاندان کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بنو سکیف کے ایک شخصیت تھے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے اور پھر حضرت امیر المومنین کی صحبت میں انہوں نے ایک وقت گزارا۔ تاریخ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ جناب مختار کے والد ایک دن حضرت امیر المومنین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، یا حضرت ابو عبیدہ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے انہوں نے اپنے زانوں میں بٹھایا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے گفتگو کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے اس فرزند کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد مسکرا کے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کیا یہ آپ کے فرزند ہیں؟ انہوں نے کہا جی سرکار، یہ میرے فرزند، میرا بیٹا مختار ہے۔ سرکار حضرت امیر المومنین نے کہا کہ ابو عبیدہ ذرا اپنے بیٹے کو میرے قریب لائیے۔ حضرت ابو عبیدہ قریب لے کے گئے، دست امامت اٹھی اور ابو عبیدہ چاہتے تھے کہ شاید امیر المومنین میرے فرزند کو حجت اور امام ہونے کی حیثیت سے دعا دیں گے یا میرے بیٹے کے سر پہ پیار دیں گے، لیکن مورخ نے اس واقعے کو اس انداز سے لکھا کہ سرکار حضرت امیر المومنین نے ابو عبیدہ کے اس فرزند کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھانے کے بعد حضرت امیر المومنین کافی دیر اس کے گھنگریالے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے، اور ہاتھ پھیرتے ہی امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، وہ لفظ سنیے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، مختار، ہم نے تمہاری عقل کو کامل کر دیا۔ کیا بات! حضرت امیر اب آپ نے اس لفظ کو یاد رکھنا ہے، اور میں اپنی گفتگو کے آخر میں الزامات پہ اس لفظ کو دوبارہ دہراؤں گا۔ یہ لفظ بڑی اہمیت کا عمل ہے کہ حضرت امیر مختار کو امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری عقل کو کامل کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت امیر المومنین اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے سر پہ پیار دیا۔ صحابہ میں سے لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اکثر صحابہ کے بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، لیکن آج مختار کے لیے یہ دعا بڑی منفرد تھی کہ ہم نے تمہاری عقل کو کامل کیا۔
جبکہ انسان کہیں نہ کہیں اپنی عقل کے اعتبار سے ناقص ہے، لیکن امیر مختار غیر معصوم ہو کے کامل العقل تھے۔ حضرت امیر مختار عصمت کے درجے پہ نہیں تھے لیکن کامل العقل تھے، ان کی عقل کامل تھی۔ یعنی کہ میں لفظ اگر بہت بہتر کروں تو حضرت امیر مختار کے لیے جچتا ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کہا جائے، کیونکہ امیر المومنین نے انہیں کامل العقل ہونے کی سند بخشی۔ یہ کہنے کے بعد میں حضرت سلمان محمدی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی، آپ نے ابو عبیدہ کے فرزند کو یہ دعا کس انداز میں دی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان، یہ ابو عبیدہ کا بیٹا مختار ایک دور آئے گا، یہ پایہ تخت کوفہ پہ حکومت کرتا ہوا 3,83,000 دشمنان اہل بیت کو مارے گا، اور یہ میری اولاد کا انتقام لے گا۔ اب حضرت امیر مختار ابھی بچپن میں ہیں، اور بچپن میں سرکار حضرت امیر المومنین بشارت دے رہے ہیں کہ آپ میری اولاد کے 3,83,000 تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ ابھی دشمنان پیدا نہیں ہوئے، ابھی بہت سے دشمن اپنی ماؤں کے رحموں پہ ہیں اور اپنے باپ کے صلبوں میں ہیں، لیکن امیر المومنین نے تعداد معین کر کے بتا دی کہ مختار میرے 3,83,000 دشمنوں کو مارے گا۔ یہاں میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، جو علی پیدا ہونے سے پہلے دشمنوں کی تعداد جانتا ہے، وہ علی یقیناً پیدا ہونے سے پہلے اپنے شیعوں کی تعداد کو بھی جانتے تھے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جنہیں خبر تھی کہ مختار 3,83,000 دشمنان علی کو قتل کرے گا، دشمنان اہل بیت کو تہ و تیگ کرے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم اسے بشارت دیتے ہیں۔ پہلی بشارت حضرت امیر المومنین کی جناب حضرت امیر مختار کے لیے۔ دوسری، مولا سید الساجدین مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت امیر مختار کے لیے کہا کہ خدا مختار پہ رحمت فرمائے، انہوں نے اہل بیت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ ایک امام بشارت دے رہا ہے، ایک امام حضرت امیر مختار کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ تیسرے امام سرکار حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امیر مختار کے فرزند آتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے جب بتاتے ہیں کہ میں مختار کا بیٹا ہوں، تو کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کھینچ کے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں خدا تیرے باپ پہ رحمت کرے جس کی وجہ سے آل محمد کے گھر میں خوشیاں آباد ہوئی۔ کیا بات ہے۔ اب ایک امام بشارت دے رہا ہے اور دو امام دعا دے رہے ہیں۔ ہر امام نے حضرت امیر مختار کے متعلق بہت سے آئمہ کی بہت سی حدیثیں تواریخ اہل بیت میں اور کتب اہل بیت میں نقل ہے۔ یہ حضرت امیر مختار کوفہ کی ایک جلیل القدر شخصیت ہے۔ اب یہاں پہ 2 یا 3 سوالات ہیں جن کو میں بہت جلدی نپٹانا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت امیر مختار کوفہ میں موجود تھے تو جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے اس وقت حضرت امیر مختار کہاں تھے؟ دوسرا سوال، جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے بلا رہے تھے تو اس وقت امیر مختار کہاں تھے؟ تیسرا سوال، حضرت امیر مختار نے کربلا کے بعد جو قیام کیا ہے وہ کس امام کی اجازت کے ساتھ کیا ہے؟ ان 3 سوالات کے میں آج کی گفتگو میں اور آج کی نشست میں جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات، امیر المومنین مدینہ کو چھوڑ کے اسلام کا کیپٹل کوفہ کو بنا چکے تھے۔ کوفہ اسلام کے کیپٹل ہونے کی حیثیت سے موجود تھا اور امیر المومنین وہاں اپنے تخت حکومت کو قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ قطع نہ کہیے گا کہ کوفہ میں تمام ہی افراد جو تھے وہ بے وفا تھے۔ کوفہ میں مولا امیر المومنین کے ناصرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ اگر مدینہ کے 1,000 لوگ، صرف 1,000 لوگوں نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ شرکت کی ہے، جبکہ 12,000 افراد کوفہ سے امیر المومنین کے لشکر میں تھے۔ یہاں سے آپ ریشو کا اندازہ کیجئے کہ مدینہ سے 1,000 اور کوفہ سے 12,000 افراد امیر المومنین کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ صفین میں ایک وسیع تعداد کوفہ کے رہنے والوں کی ہے۔ جمل اور صفین 2 جنگیں جو حضرت امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں لڑی، اس میں حضرت امیر المومنین کے لشکر کی تعداد کوفہ سے۔ جناب امیر مختار کے چچا سعد یہ مدائن کے گورنر ہیں
انہیں مدائن کا گورنر بنایا گیا. جناب امیر مختار مدائن میں رہتے تھے. کوفہ ان کا گھر تھا, کوفہ ان کی رہائش تھی, لیکن امیر مختار اپنے چچا کے ساتھ مدائن میں شفٹ ہو چکے تھے اور مدائن میں رہتے تھے. جب کوفہ میں امیر المومنین کے خلاف سازشوں کا مرکز بن گیا اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد کوفہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی نصرت سے ہاتھ پیچھے کر لیا. اس وجہ سے کیا کہ جمل اور صفین میں کوفہ کی اکثریت آل محمد کے ماننے والوں کی شہید ہو چکی تھی. امام حسن علیہ السلام کو جب مدائن لے کے گئے تو اس وقت مدائن میں جس نے حضرت امام حسن کو پناہ دی وہ حضرت مختار کے چچا سعد تھے. امام حسن علیہ السلام کو مدائن میں پناہ دی جاتی ہے. اب یہاں پر حضرت مختار کا ایک کردار تاریخ میں متنازع انداز میں لکھا, اس کو میں احسن انداز میں آپ کے سامنے روشن کروں. جب جناب امام حسن علیہ السلام حضرت مختار کے چچا سعد کے گھر مہمان بن جاتے ہیں تو حضرت امیر مختار اس دور کی سازشوں سے گھبرا چکے ہیں, اس دور کے لوگوں کی ڈبل پالیسی سے گھبرا چکے ہیں کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بے شک اہل بیت کے لیے تڑپتے تھے, لیکن اب لالچ کی وجہ سے, موت کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں حاکم شام کی طرف جھک گئی. اب حضرت امیر مختار کو ایک شبہ, ایک شک, ایک خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کیونکہ میرے چچا حکومت کے ہی مدائن کے گورنر ہیں تو کہیں حاکم شام کے کہنے پہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نصرت سے ہاتھ پیچھے نہ کر لیں. حضرت امیر مختار رات کی تاریکی میں اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے چچا, میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم حاکم شام کے ساتھ بات کر کے امام حسن کو حاکم شام کے حوالے کر دیں اور اس سے حاکم شام ہمیں بہت زیادہ ممالک میں گورنری بھی دے دے گا اور ہم سے خوش بھی ہو جائے گا. یہ سوال ہونا تھا. یا جناب مختار کے چچا جناب مختار کا گریبان پکڑتے ہیں اور کمرے کے دروازے سے کھینچتے ہوئے لا کے تلوار کھینچ کے کہتے ہیں کاش تو میرے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. حضرت امیر مختار زمین پہ گرے ہوئے اپنے چچا کی طرف دیکھ کے اشکبار آنکھوں سے مسکراتے ہیں. جناب مختار کے چچا سوال کرتے ہیں کہ اے مختار, اب تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر مختار کہتے ہیں کہ چچا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی انہی سے محبت کرتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں. کیا بات. میں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں حکومت کے دباؤ کی وجہ سے آپ حجت کی نصرت سے پیچھے تو نہ ہو جائیں گے. اب حضرت امیر مختار کے اس اطمینان حاصل کرنے کو مورخ نے متنازع شخصیت سے لکھا کہ حضرت امیر مختار نے یہ سوال کیا تھا, جبکہ حضرت امیر مختار کا یہ سوال کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو خداوند متعال نے قرآن میں کہا تھا کہ ابراہیم تمہیں یقین نہیں, فرمایا یقین ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں. حصول اطمینان نبیوں کی بھی تمنا تھی اور یہ تو پھر بھی مولا امیر المومنین کے پیروکار تھے. حصول اطمینان کی خاطر یہ سوال کیا. اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حاکم شام اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیتا ہے تو اب حضرت امیر مختار کا یہاں پہ کردار واضح ہوتا ہے کہ حضرت امیر مختار امام حسن کی شہادت کے بعد جب حاکم شام تخت خلافت پہ یزید جیسے ملعون و فاسق و فاجر کو بٹھا دیتا ہے تو یہاں حضرت امیر مختار کوفہ پہنچتے ہیں. کوفہ آ کے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جو علی کے شیعوں کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ کوفہ والوں کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلنا چاہیے. اب کوفہ میں یہ نہ کہیے گا کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے اور امام حسین کا ساتھ دے دیا. کوفہ میں خطوط لکھنے والوں میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں, مسلم ابن موسجہ بھی ہیں, عابس شاکری بھی ہیں, بریر حمدانی بھی ہیں. یہ جلیل القدر ناصرین حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ میں ہی رہائش پذیر تھے. جب یہ اپنے خطوط لکھتے ہیں تو یہ 150 کے قریب خطوط مکہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچائے جاتے ہیں. جب مکہ میں حضرت امام حسین کو پہنچائے جاتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان 150 جلیل القدر شخصیات کے خطوط پہ حضرت امیر مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت مختار کا کردار نظر آئے گا. جب حضرت امیر مسلم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا مہمان امیر مسلم کو جس نے کوفہ میں رکھا وہ حضرت مختار تھے. حضرت مسلم کوفہ میں آ کے جو سب سے پہلے پڑاؤ کرتے ہیں وہ حضرت مختار کے گھر میں کرتے ہیں.
حضرت مختار کے گھر میں جب پڑاؤ ہو جاتا ہے تو حضرت مختار کے گھر میں پہلے دن 20,000 افراد جناب مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرتے ہیں۔ یہاں پر میرا سوال ہے کہ حضرت مختار کوفہ میں اتنا اثر رسوخ رکھتے تھے تو 20,000 لوگوں نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ وہ لوگ جو حکومتوں سے ڈر رہے تھے، آخر کون سی ایسی طاقت تھی؟ امیر مختار کوفہ میں ایک طاقت کا نام تھا، جس طاقت کی وجہ سے کوفہ والوں نے امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے جناب مختار کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کا انتخاب کیا۔ اب جب کوفہ کے لوگ بیعت کر لے تو اب پرانا جو دور تھا جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور مولا علی کے جو آخر کے دن تھے، تو اس میں تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ خوارج کے قتل و غارت کی وجہ سے جب خوارج نے جنگ زمر اور جنگ صفین کے بعد کوفہ میں مولا علی کے پیروکاروں کے لیے قتل و غارت شروع کی، تو مولا امیر المومنین کے اکثریت میں شیعہ پیروکار محبان کوفہ سے نقل مکانی کر کے کوفہ کے گرد و نواح کے دیہات میں جا کے آباد ہو چکے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ میں رکتے ہیں اور جناب امیر مختار کوفہ کے باہر وہ خاندان، وہ علی کے پرانے شیعہ جو جمل اور صفین میں علی کے ساتھ تھے، جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دیا تھا، اب وہ کوفہ والوں میں اکثریت کی بے وفائی کی وجہ سے کوفہ سے جا چکے ہیں۔ حضرت امیر مختار ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے کوفہ سے نکلتے ہیں اور جاتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کو جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں مہمان بنا جاتے ہیں۔ اب جب جناب مختار کوفہ کے گرد و نواح میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور کوفہ کے مضافات میں لشکر سازی کے لیے نکلتے ہیں اور ساتھ اپنے عابس شاکری کو، مسلم ابن اوسجا کو، ان جلیل القدر شخصیات کو جو ناصرین امام حسین ہیں جو بعد میں کربلا میں پہنچے، ان افراد کو لے کے کوفہ سے نکل جاتے ہیں اور ان کو مختلف دیہاتوں میں بھیج دیتے ہیں اور خود بھی قیام کی تیاری کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اتنے عرصے میں ملعون ابن زیاد کوفہ کا نیا گورنر آ جاتا ہے، نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی ابن زیاد گورنر آتا ہے تو وہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیتا ہے، حضرت امیر مسلم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب حضرت مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوفہ کے خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب کوفہ کے خارجی راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو حضرت امیر مختار اس وقت کوفہ کے باہر پہنچ چکے تھے، لیکن جو ہی پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو جہاں پہ کوفہ کے باہر حضرت امیر مختار نے گریہ کیا، اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے سینے کو پیٹا کہ کاش کوفہ کے لوگ حضرت امیر مسلم کے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرتے۔ اب جناب مختار جناب مسلم کی شہادت کے بعد گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو رہے تھے، اس وقت جناب مختار 4,500 علی کے اصل شیعوں کے ساتھ کوفہ کے قید خانے میں تھے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے اس جشن میں یہ سب سے بہترین تحفہ مومنین کے لیے ہوگا جو جناب امیر مختار کے لیے بہت سی اعتراضات اور بہت سے ایسے سوالات ہیں۔ جناب امیر مختار اور کوفہ کے اصل شیعہ، دیکھیں مدینہ میں آل محمد پہ ظلم ہوا، لیکن آج مجھے کوئی بندہ نہیں ایسا لگ رہا کہ جو یہ کہے کہ مدینہ والے بگڑ گئے، مدینہ والوں نے بے وفائی کر دی، تو پھر مسلمان مدینے والوں کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ مدینہ والوں نے جناب سیدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، مدینہ والوں نے مولا علی کے ساتھ کیا سلوک کیا، مدینہ والوں نے امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جس شہر میں امام کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں اس شہر کے لیے آپ کی زبان چپ ہے، اور جس شہر میں امام نے اپنا پایا تخت رکھا اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں سارے شیعہ تھے اور شیعوں نے بے وفائی کی۔ اس کا مطلب اگر آپ نے یہ کہا کہ کوفہ میں شیعہ رہتے تھے تو آپ یہ مان گئے ہیں کہ اس دور میں شیعہ تھے، کیا آپ یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ مذہب شیعہ بعد کی ایجاد نہیں، مذہب شیعہ موجود تھا۔ تو اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو پھر آپ نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بہت خوب قبلہ۔ اگر قتل کرنے والے معاذ اللہ شیعہ تھے تو پھر آپ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جبکہ زمانہ سارا جانتا ہے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا عمر ابن سعد، یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ آپ بتائیں حسین بن نمیر کون تھا؟ آپ بتائیں سنان بن انس کون تھا؟ یہ جو کربلا میں قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے باپ کون تھے؟ تو اگر تو ان کے باپ کو ہم مانتے ہیں تو پھر ہم قاتل،
लिहाजा मुअर्रख की जुबानें यहां पे चुप है। अब क्योंकि गुफ्तगू कातलाने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जांच पड़ताल नहीं, हमारा गुफ्तगू का मरकज़ महवर हजरत अमीर मुख्तार है। जनाब अमीर मुख्तार 4,500 अली के असर शियों के साथ कूफा के कैद खाने में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है हजरत मुख्तार कैद खाने में। इंतहाई सख्तियां, इस कदर तंगोतरी कैद खाना जहां पे जनाब मुख्तार को रखा गया। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मलौन इब्न ज़ियाद एक दिन पूछता है कि मुख्तार को खबर मिल गई है कि हुसैन शहीद हो गए, तो शायद अब मुख्तार हुसैन का साथ छोड़ दे, जरा मुख्तार को बुला के लाओ। जब मुख्तार को बुला के लाया जाता है तो जनाब अमीर मुख्तार की हालत क्या है? जनाब मुख्तार की जुल्फे मुख्तार के कांधों पे हैं, बदन पे जख्मों के निशान हैं, चेहरे पे जख्मों के निशान हैं, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, लेकिन अली के शेर, अली के उस जरी मुजाहिद की आंखों में चमक, चेहरे पे रोब, सीना तना हुआ, ऐसा बिफरे हुए शेर की तरह अमीर मुख्तार इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल होते हैं। जो ही अमीर मुख्तार का पहला कदम आता है, इब्न ज़ियाद तख्त में बैठा हुआ है, और इब्न ज़ियाद तख्त में बैठा हुआ सर पे ताज रखने के बावजूद इतना खौफजदा हो जाता है अली के उस कैदी शेर की हैबत की वजह से। इतनी हैबत और इतनी जलालत है जनाब अमीर मुख्तार के बदन पे कि जनाब अमीर मुख्तार की कड़ियों की छन छन के 7 लोगों की जुबानें बंद होनी शुरू हो गई हैं। अमीर मुख्तार उसके बिल्कुल सामने आते हैं, बिल्कुल सामने आना था। या इब्न ज़ियाद एक दफा जनाब अमीर मुख्तार की हैबत और जलालत से मरूब हो गया और डर और खौफ के साथ अपनी लुकनत ज़दा जुबान से कहने लगा, ए अबू अबैदा का बेटा, अगर अब भी तू आले मोहम्मद से मोहब्बत छोड़ दे, मैं तेरी जंजीरें भी खोल दूंगा, मैं तेरी बेड़ियां भी खोल दूंगा, मैं तुम्हें तेरा इलाज भी करवाऊंगा, मैं तुझे आजाद भी कर दूंगा, तू कूफे में इज्जतदार जिंदगी गुजार सकेगा। तू बता, क्या तू अहले बैत को छोड़ना चाहेगा? इतना कहना था। या जनाब अमीर मुख्तार 2 कदम आगे बढ़ के उसके करीब जाके कहते हैं, ए बदबख्त, अगर तुझे कोई कहे खाना पीना छोड़ दे, तू छोड़ देगा? क्या बात! अगर तू खाना पीना नहीं छोड़ सकता, तू सांस लेना नहीं छोड़ सकता, मेरा सांस अली है, मेरी जिंदगी अली है, मेरा जीवन अली है, मेरी बंदगी अली है, मेरे जीने का सहारा अली है, ये कहना था। या इब्न ज़ियाद देख के कहने लगा, मुख्तार फिर अपने आप को मौत के लिए तैयार कर दे। मौत का नाम माना था। मुख्तार कड़ियों वाले कदमों के साथ उसके तख्त को ठोकर मार के कहता है कि मुझे अमीर मुमकनात फातेह खैबर ने कहा था तू 3,83,000 दुश्मन मारेगा, मैंने तेरे जैसा कुत्ता एक नहीं मारा, मुझे मौत नहीं आ सकती। जियो किबला, क्या बात है! दुश्मनानी जब तक अब जनाब अमीर मुख्तार क्याम करते हो। जनाब अमीर मुख्तार का क्याम इतना जबरदस्त है। एक दफा जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाता है तो शहादत इमाम हुसैन के बाद इसलिए मुख्तार को आजाद कर दिया जाता है कि अब मुख्तार आजाद होके क्या करेगा। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, वादा परवरदिगार तो अब मुख्तार के हाथों पूरा होगा। जनाब अमीर मुख्तार कैद से रिहाई के बाद कूफा से निकलते हैं। कूफा से निकलने के बाद जनाब अमीर मुख्तार दोबारा जहां जहां अली के शिया, अली के नौकर, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जहां जहां किसी किसी बस्ती में मौजूद थे, जनाब अमीर मुख्तार एक लश्कर बनाते हैं। लश्कर बनाने के साथ जनाब अमीर मुख्तार एक ताकत पैदा करते हैं, एक तहरीक लेके आते हैं, एक इनकलाब लेके आते हैं। और इस इनकलाब को लाने के बाद अमीर मुख्तार एक ऐसा लश्कर बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो लश्कर बना के अमीर मुख्तार कूफा पे हमला करते हैं और कूफा के तख्ते हुकूमत को संभाल लेते हैं। कूफा के तख्ते हुकूमत को संभालते ही क्या कहने, वो क्या जंगजू था कि जनाब अमीर मुख्तार के साथ जो चल रहा था उसका नाम इब्राहिम इब्न मालकेस्तर था। इब्राहिम इब्न मालकेस्तर, मालकेस्तर का बेटा, अली के कमांडर का बेटा, जिसका बाप अली के लश्कर का सिपा सलार था, उसका बेटा मुख्तार के लश्कर का सिपा सलार। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे आखिरी सवाल का जवाब दूंगा, जनाब अमीर मुख्तार को किस इमाम ने इजाजत दी थी? जब जनाब मुख्तार इब्राहिम इब्न मालकेस्तर के पास आते हैं और उन्हें क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं, तो इब्राहिम इब्न मालकेस्तर कहते हैं कि देखिए, हम तो इमाम के हुक्म के बगैर क्याम नहीं कर सकते, तो क्या आपके पास इमाम का इजाजतनामा मौजूद है? जनाब अमीर मुख्तार मदीना पहुंचते हैं और मदीना इनकी मुलाकात सैयदुल साजिदीन से होती है। जनाब सैयदुल साजिदीन इन्हें कहते हैं कि आप मुलाकात के लिए मोहम्मद बिन हनफिया के पास जाएं। ये मोहम्मद बिन हनफिया कौन है? ये अली के बेटे हैं, ये मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे। मौला अमीर अल मोमिनीन के बेटे से जाके मुलाकात होती है और मोहम्मद बिन हनफिया इन्हें अमीर अल मोमिनीन का खत देते हैं, जिस खत में कातलों के नाम लिखे हुए हैं। क्या बात है! जियो किबला। वो खतूत देते हैं।
وہ خط لینے کے بعد اب یہاں پہ جو میں نے سوال کہا تھا کہ میں جملے آخر میں آ کے دہراؤں گا، اب لوگ کہتے ہیں کہ امیر مختار تھے، امیر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، امیر مختار دیکھیں کیوں کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے 50 یا 100 نہیں لاکھوں میں تھے، لاکھوں افراد کو بغیر کسی لشکر کے شہروں جنگلوں اور غاروں سے ڈھونڈنا یہ انتہائی ناممکن ترین امر تھا کہ 3,83,000 حکم علی کے تحت جناب مختار نے مارے، تو 3,83,000 لوگوں کو شہروں میں سے، جنگلوں میں سے، غاروں میں سے، زمین کے تہ کے نیچے چھپے ہوئوں کو جناب امیر مختار نے کیسے نکالا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ امیر مختار غیب سے بتاتے تھے، امیر مختار لشکروں کو بلاتے تھے، بلا کہتے فلاں بستی کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے درختوں کا جھنڈ ہے، اس جھنڈ کے اندر ایک غار ہے، اس غار میں حسین کے 4 قاتل لے کے آؤ۔ سبحان اللہ جی۔ اب جو لینے کے لیے جاتا وہ جاتا کہ نہ اس دور میں قاصد بھیجا گیا، نہ مخبر بھیجا گیا، امیر مختار کو کیسے پتا چل گیا کہ یمن میں فلاں بندہ چھپا ہوا ہے، شام کے جنگلوں میں فلاں بندہ چھپا ہوا ہے، مکہ کی پہاڑی کے پیچھے فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ امیر مختار نے قاتل اکٹھے کیسے کر لیے؟ یہ امیر مختار غیب سے کیسے بتا دیتا تھا؟ امیر مختار کیوں کہہ دیتا تھا کہ جاؤ یہ کر لو؟ لوگوں نے کہا کہ مختار تو وہ خبریں دیتا ہے جو نبی دیا کرتے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ بچپن میں مختار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے علی نے کہا تھا میں نے تیری عقل کو کامل کر دیا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، جس کی عقل کو علی کا عمل کر دیں پھر اسے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں ہے، پھر اسے دھوکوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امیر مختار کا واضح طریق ساز کردار، ایسے دشمنان حسین کو، ایسے قاتلان حسین کو کاٹ کاٹ کے مارا ہے امیر مختار نے، سر پہ سر بھیجے ہیں امیر مختار نے۔ کیا بات۔ آج ہی کا دن تھا جب سید الساجدین کے سامنے قاتلان حسین کے سر آئے ہیں اور جناب سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کیا بات، یہ ہے ہماری اہل بیت سے محبت، ہمارا امام مسکرا دے تو ہم عید کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ ہماری، میں مومنین سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس خوشی منانے کا صرف ایک ہی ہدف ہے، میرے امام کی خوشی۔ میرا امام کس پہ خوش؟ میں آخر میں ایک لفظ آج کے اس جشن کی وساطت سے ضرور کہوں گا۔ صاحبان، مدینہ، مکہ اور کوفہ کے لوگ امام حسین کی شہادت کے بعد رو رہے تھے۔ آنسو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ آنسو جو صرف عزادار بناتا ہے، اور ایک وہ آنسو جو ساتھ مختار بھی بناتا ہے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ۔ کوشش کرو عزادار ہو تو مختار بھی بنو۔ مختار بننے کے لیے اب آپ یہ نہ کہیں کہ مختار نے تو قیام کیا تھا۔ اگر آپ قیام، ایک دشمن علی کے سامنے قیام کر دیں، قیام کرنے کا نام گردن نہ کاٹو، مارو نہ، اپنی زبان سے تو آل محمد کا دفاع کرو، اپنے کردار سے تو آل محمد کا دفاع کرو۔ دشمنان آل محمد کے ساتھ، سیدہ کے دشمنوں کے ساتھ، اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ کہہ دینا کہ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے، تو ان کا مذہب علی سے دشمنی ہے۔ جو قومیں اپنے آئمہ کے ساتھ مخلص ہو جاتی ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں ہوتی۔ خداوند متعال ہمیں اپنے امام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جناب مختار کے ترک پہ چلنے کی، طریق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مولا ہمیں وہ جرت، وہ طاقت دے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے سامنے اپنے مذہب اہل بیت کا دفاع کر سکے۔ مولا آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، جہاں جہاں اس دنیا میں اس جشن کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے، شہزادی کونین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، بالخصوص برادر اکبر، میرے انتہائی مولا کے عزادار، مولا کے حبدار بھائی، اور جنہیں میں آج جناب عید سیدہ پہ، عید زہرا پہ، عید شجاع پہ
میں اعلان کرتا ہوں کہ انتظار شاہ صاحب کو میں نے ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے، اور خداوند متعال ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس چینل کے تھرو، اس چینل کی وساطت سے، اس چینل کے صحرا میں ہم محبت اہل مہد محمد علیہ السلام کا دفاع کرتے رہیں، اور دشمنان آل محمد کا ہر دور میں ہر جگہ پہ مقابلہ کرتے رہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ وہ